ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی ہے، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کی نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، اور اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو، ہر جگہ مدینے والے معبود کے تذکرے۔ وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے، حضور آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ او یارو، ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے؟ محبوب حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو، غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ، یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے، یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے، تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی کہ جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں
ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں، وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کریں۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس میں شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کریں۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی، قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، ماتے پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں میری بات پر، غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں۔ تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا، تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدھر نصیبہ نہ دیتا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے، اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں کو فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے، تو دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ خیال آ گیا
حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے، اب پھر تمہارے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے، وہ غریبوں کے صدقے دیتا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے لیکن نا یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کی اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، قبیلوں کا بڑا جانتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا ہے۔ غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آگے سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے، اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا۔ تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے، تو کہ جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا۔ یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی ہے، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا فرینڈ مار جائے، ماڑے دے بچے تو چودھری نہیں نہ بننا۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی، یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دے۔
آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے۔ اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گا۔ یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے، سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی ان سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جن کو تم سیاسی، سماجی، چودھری بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائے۔ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب۔ کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ مایوس سی، غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات، کچھ بھی نہیں بھی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ او خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے، تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے۔ ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب سے اس کا بھی دینا ہی پڑے گا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لو تم سے؟ وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے۔ اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر
اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے، تو پھر سنو، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ فقیر لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر تو تم جو مایوسی بتا رہے ہو وہ تم سے صبر نہیں تمہیں ہونے دیتی تو آ جاؤ، تمہیں مال دیتے، اور اگر تمہیں صبر آ جائے اور تم فقیری میں جینا سیکھ جاؤ، اس غریبی اور سادگی کو تم سینے سے لگاؤ اور مایوسی چھوڑ دو، تو پھر نا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ زمانہ تھا نا رسول پاک کا، اور لوگ وہ تھے نا جنہوں نے تازہ تازہ حضور کا دور دیکھا تھا، تو بے صبرے نہیں تھے اور روتے نہیں تھے کہ پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہماری ضروریات کا خیال کر دیں۔ حدیث سنی نا جب حضور کی، غریبوں غور کرنا، جب انہوں نے حضور کی یہ حدیث سنی نا کہ غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو وہ غریب لوگ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے حضور ہمیں نہیں پیسے چاہیے، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے اور جنت میں امیروں سے پہلے داخل کر دیے جائیں۔ حضور ایک دین لے کے آئے ہیں، ایک نظریہ لے کے آئے ہیں، اس کے لیے صحابہ کو جدوجہد کرنی پڑی، ان کے گھروں کے اندر ان کی مخالفت ہوئی ہے، ان کے قبیلوں نے ان سے تعلق توڑا ہے، لیکن ایک انقلاب ہے نا، ایک سوچ ہے۔ اگر وہ بس ٹھیک ہے روٹین میں سارا کچھ چل رہا ہے جس طرح سارے چل رہے ہیں تو انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی، لیکن انہیں ڈھیر سارا رد عمل دیکھنا پڑا، مخالفت سہنی پڑی ہے، کیونکہ وہ ایک الگ بات کر رہے تھے، ایک انوکھی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے عملاً اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر کے دکھایا، اگرچہ شدید انہیں طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک حضور کی صحابیہ ہے، ان کا بھائی انتقال کر گیا، 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کا۔ اب ظاہر ہے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کتنے ہفتوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کیا ماحول بن جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ فلانا رویا ہی نہیں، وہ دیکھو جی اسے تو افسوس ہی کوئی نہیں، دیکھو جی فلاں آدمی وہ تو اس کو چہرے سے لگ رہا تھا، اسے پرواہ کوئی نہیں۔ لوگ اپنے اپنے رنگ میں گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ صحابیہ ہے اور سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کا کوئی بھی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، سوائے اس خاتون کے جس کا خاوند انتقال کر جائے وہ عدت پوری کرے۔ اب وہ خاتون کہتی ہے چونکہ حضور کا حکم تھا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، تو لہذا 3 دن گزرے، میں نے اٹھ کے لباس بدلا، غسل کیا، خوشبو لگائی، لوگوں نے باتیں کی، بعض لوگوں کی نظریں بھی اٹھی، انہوں نے کہا حد ہو گئی ہے، بعض خواتین کی نظریں بھی اٹھی، کمال ہے، ابھی 3 دن ہوئے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگے مجھے کہیں جانا تو نہیں تھا کہ میں خوشبو لگاتی، یا مجھے کوئی مصروفیت تو ایسی نہیں تھی، کہیں عبادت کے لیے تو نہیں جانا تھا، اور نہ مجھے فوراً ضرورت تھی، لیکن یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ حضور کی شریعت کا وہ حکم پورا ہو جائے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں بنا، اس لیے میں نے فوراً یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس حکم سے پیچھے ہٹ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو صحابہ نے عملاً وہ سارے کام کر کے دکھائے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر
غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا